السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، میں اکثر اردوانہ کا لفظ استعمال کیا کرتا ہوں تارید کے بجائے۔ تو اردوانہ کا مطلب ہے کہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو اردو کے سانچے میں ڈھال لیا جائے۔ اس لفظ کو اردو میں معرض اور اس عمل کو تارید کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی لفظ کو فارسی بنانا تفریس اور ایسا لفظ مفرس کہلاتا ہے، کسی لفظ کو عربی بنایا جائے تو اسے تعریب کہیں گے اور اس لفظ کو معرب کہا جاتا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے ایسے الفاظ پر تحقیق کی ہے جنہیں عربی یا فارسی سے ہندی یا اردو بنا لیا گیا۔ اس عمل کو وہ تہنید اور ایسے لفظ کو مہنت کہتے ہیں۔ قصہ یوں ہے کہ جب کوئی زبان کسی اور زبان سے کوئی لفظ ادھار لیتی ہے تو اول تو یہ وہ قرض ہوتا ہے جو کبھی واپس نہیں کیا جاتا، اور دوسرے یہ کہ اس بدیسی لفظ کو ادھار یا مستعار لینے والی زبان اپنی صوتیات اور اپنے مزاج کے مطابق اسے ڈھال لیا کرتی ہے۔ ایسے الفاظ کو دخیل الفاظ یا مستعار الفاظ کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں انہیں بوروڈ ورڈز یا لون ورڈز کہا جاتا ہے۔ اب مستعار لیا گیا یہ لفظ مستعار لینے والی زبان کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کا استعمال، محاورے، مفہوم اور تلفظ سب کچھ مستعار لینے والی زبان کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے۔ انگریزی کے کئی الفاظ ایسے ہیں جن کو اردو بنا لیا گیا یا اردو کے مزاج اور صوتی آہنگ کے سانچے میں ڈھال لیا گیا، گویا ان کی تارید ہو گئی۔ ایسے اردوائے گئے یا معرد الفاظ کا مطالعہ بڑا دلچسپ ہے، جنہوں نے اپنی شکل بدل لی، اور ان میں سے کچھ تو جانے پہچانے ہیں اور کچھ بالکل اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش ہیں جو کہ اردو کی چند لغات ڈاکٹر یوسف پاریک اور اس کے علاوہ محمد بن عمر کی کتاب اردو زبان پر انگریزی زبان کے اثرات سے بھی مدد لی گئی ہے۔ پہلا لفظ ہے ایکڑ۔ ایکڑ یعنی ایکر، زمین کا ایسا خطہ جس کا رقبہ 4840 مربع گز ہو، اردو میں اسے ایکڑ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل انگریزی کا لفظ ایکر ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بوتل۔ بوتل دراصل انگریزی کے لفظ بوٹل کی تعریف ہے، یعنی انگریزی بوٹل سے مستعار لیا گیا ہے، بوتل۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پانا۔ یہ ایک اوزار ہوتا ہے لیکن اس کی اصل انگریزی کا لفظ سپینر ہے۔ چونکہ انگریز اس کا تلفظ اس طرح کرتے ہیں کہ آخر کے جو دو حروف ہیں یعنی ای اور آ، ان کا تلفظ ہلکی سی ہے کی شکل میں یا کبھی کبھی الف کی طرح ادا ہوتا ہے، اسپینا۔ لہذا بر عظیم پاک و ہند کے مقامی لوگوں نے اسے اسپینا یا اسپانا سمجھا، یعنی اسپینر، اور پھر یہ رفتہ رفتہ صرف پانا رہ گیا، گویا ہم نے پانے کو بھی کس دیا ہے۔ پھر ایک اور اوزار ہے جسے اردو میں پلاس کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چیزوں کو گرفت میں لانے کے لیے یا تاروں کو موڑنے کے کام آتا ہے، لیکن اس کا انگریزی نام پلائرز ہے، پلائر۔ تو اردو والوں نے اسے پلاس کہہ دیا اور یہ نام چل گیا۔ پھر ایک لفظ ہے پتلون، جسے ہم اردو میں پتلون کہتے ہیں، وہ انگریزی میں پینٹلون ہے، لیکن اب یہ لفظ انگریزی میں خواتین کے ایسے ڈھیلے پجامے کے لیے مستعمل ہے جس میں ٹخنوں یا گھٹنوں کے قریب چونٹیں پڑی ہوتی ہیں یا وہ نیچے سے ڈوریوں سے کسا ہوا ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پینٹلون۔ پھر اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے پلٹن، جسے ہم اردو میں پلٹن یعنی فوج کا دستہ کہتے ہیں۔ اس کی اصل انگریزی کا لفظ پلاٹون ہے۔ اردو میں پلٹن کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب بہت سے لوگ اکٹھے آ جائیں تو مذاقاً کہا جاتا ہے کہ یہ تو پوری پلٹن آ گئی۔ ایک لفظ ہے پون ٹوٹی یعنی ٹاؤن ڈیوٹی۔ فرہنگ آصفیہ کے مطابق پون ٹوٹی کے معنی ہے چنگی، وہ رقم جو کسی شہر میں آتے ہوئے ادا کی جاتی ہے۔ یہ ٹاؤن ڈیوٹی کی اردو میں صورت ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک لفظ ہے تاملوٹ۔ فرہنگ آصفیہ کے مطابق اس کا مطلب ہے
پانی پینے کا دھاتی برتن یا ٹین کا ڈانگا، اس کا ایک تلفظ اردو میں تاملیٹ بھی ہے. یہ انگریزی کے لفظ ٹمبلر کی اردوائی ہوئی صورت ہے، اور ٹمبلر انگریزی میں ایسے ظرف یا ایسے برتن کو کہا جاتا ہے جس میں آبنوشی یعنی پانی پیا جائے. اس کی دیواریں بالکل سیدھی سپاٹ ہوں، پیندہ چپٹا ہو، اور اس کا کوئی کان یا ہینڈل بھی نہ ہو. گویا یہ چپٹے پیندے کا سیدھا گلاس ہوا کرتا ہے، لیکن دھات کا بنا ہوتا ہے. ٹمبلر. اب ایک لفظ ہے ترپال. کھلی جگہ میں اگر آپ نے سامان رکھا ہو تو اسے دھوپ اور بارش وغیرہ سے بچانے کے لیے اس پہ کینوس کا بنایا ہوا جو موٹا سا کپڑا ڈالتے ہیں، اسے اردو میں ترپال کہا جاتا ہے. اس کی اصل انگریزی کا لفظ ٹارپولین ہے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے حکم در. اب اندازہ لگائیے کہ زبان کس طرح آسانی کی طرف مائل ہوتی ہے. انگریزی کے ہو کمز دیئر یعنی وہاں کان ہے یا کان آ رہا ہے، اسے ہم نے حکم در بنا لیا. اصل میں برطانوی دور میں جب انگریز سپاہی کو دور سے آتا دیکھتے تھے تو دوست دشمن کی پہچان کے لیے یہ آواز لگایا کرتے تھے. تو ہم نے اپنی سہولت کے مطابق اسے حکم در بنا لیا، اور یہاں تک کہ داستان طلسم ہوشربا میں بھی ایک سنتری آواز لگاتا ہے حکم در، اور دو کردار بیچارے وہیں دبک کر رہ جاتے ہیں. پھر ایک لفظ ہے رنگروٹ. اردو میں تو اب رنگروٹ مزاحن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام میں نیا آیا ہو. گویا اسے اناڑی کے مفہوم میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہ انگریزی لفظ ریکروٹ کا بگاڑ ہے، جس کے معنی ہے نیا بھرتی کیا ہوا فاجی. فاج یا فاجی میں واو لین ہے. فاجی. برطانوی فاج میں انجینئرنگ کی ذمہ داریاں نبھانے والے شعبے کو سپرز اینڈ مائنرز کہا جاتا تھا. ہم نے اس کی انجینئرنگ کر کے اسے سفر نہ بنا لیا کیونکہ اس میں سہولت تھی. گلڈانگ. اردو کی بعض لغات میں گلڈانگ کا بھی اندراج ہے، اور یہ کتوں کی ایک نسل ہے، لیکن یہ اردو نام انگریزی بل ڈاگ کی تخریب ہے. اب ایک لفظ ہے لاٹ. لاٹ صاحب یا لاٹ. یہ اردو میں تنزیہ استعمال ہوتا ہے، جیسے آیا بڑا لاٹ صاحب کہیں کا، لیکن انگریزی لفظ لارڈ کی یہ اردو شکل ہے. اسی طرح لفظ ہے لالٹین. تو اردو کا یہ معروف لفظ، اس کی اصل انگریزی لفظ لینٹرن ہے. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.